أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 108 سے 110۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں معبودان باطلہ یعنی جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا بار بار تذکرہ کیا۔ وہ بے بس ہیں، وہ خود مخلوق ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک تو کیا ہوں گے، وہ اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں۔ انہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ انہیں مرنے کے بعد قبروں سے کب دوبارہ زندہ کیا جائے، اور وہ تمہاری پکار سے بے خبر ہیں۔ اگر ان کے کھانے سے مکھی جو ایک ننھی اور حقیر اور کمزور سی مخلوق ہے، اگر یہ ان کے کھانے سے آ کر ایک لقمہ اٹھا کر لے جائے، ان میں اتنی سکت اور طاقت نہیں ہے کہ یہ اس لقمے کو واپس اس مکھی سے چھڑوا سکے۔ اور کہیں اللہ پاک نے یہ جو مکڑی لگاتی ہے جالا، عنکبوت، اس کی مثال دی کہ یہ جو عنکبوت ہے، یہ جو جالا بننے والی مکڑی ہے، کیڑا ہے، یہ کتنا کمزور ہے اور اس کا گھر کتنا کمزور ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے یہ مثال دے کے اس کمزور مخلوق کی مثال دے کے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب،
یہ مانگنے والا بھی کتنا کمزور ہے اور جس سے مانگ رہا ہے وہ خود کتنا کمزور ہے۔ اور سورت کا نام ہی باقاعدہ سورۃ العنکبوت رکھ دیا، تو اصل میں اس سورت میں یہ مثال بیان ہوئی۔ بہرحال یہ میں نے تھوڑی سی آؤٹ لائن آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے اشارتاً عرض کی ہیں، یہ ساری باتیں قرآن مجید کی آیات کا خلاصہ اور مفہوم ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ جو معبودان باطلہ ہیں یہ سب کمزور ہیں، بے بس ہیں۔ اب بار بار قرآن مجید ایک چیز کو بیان کرے تو ممکن تھا نا کہ ایمان والے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں، مبلغین ہیں اور دعات ہیں، داعیان عظام ہیں، وہ دین کی دعوت دیتے ہوئے، لوگوں کو توحید سکھاتے ہوئے، ان کے لوگوں کے جو معبودان باطلہ ہیں ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے، ان کی تحقیر شروع کر دیتے، ان کی انسلٹ شروع کر دیتے، ان کو گالی گلوچ دینا شروع کر دیتے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کی بے بسی اس قدر زیادہ بیان کی ہے کہ ایمان والے ممکن ہے کسی کو توحید سکھانے کے لیے اس کے جھوٹے معبود کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے، نازیبا کلمات اس معبود کے متعلق کہنا شروع کر دیتے، اور ان الفاظ اور اس انسلٹ کو سن کر، اس گالی گلوچ کو سن کر، وہ کمزور عقیدے کا مالک، وہ شرک کی راہ پر گامزن، وہ ایک گمراہ شخص جو ہے وہ اشتعال میں آ جاتا کہ تو نے میرے معبود کو برا کہا ہے، میرے مشکل کشا، میرے حاجت روا کو ایسا کہا ہے، اور پھر وہ اس کے ریئیکشن کے اندر، جو کہ ایک فطری چیز ہے، اس کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہوتا، رد عمل پیدا ہوتا، اور وہ جذبات کے اندر وہ باتیں کہہ جاتا کہ جو شاید اس کو بعد میں خود بھی شرمندگی ہوتی، مشرک ہونے کے باوجود وہ آپ کے رب کے بارے میں، آپ کے معبود حقیقی کے بارے میں وہ کوئی نازیبا کلمات کہہ دیتا، تو سبب کون بنا؟ اللہ کو گالی دلوانے کا، اللہ کو برا بھلا کہلوانے کا سبب کون بنا؟ وہ توحید والا مسلمان سبب بنا، جو لوگوں کو توحید سکھاتے سکھاتے لوگوں کی زبان سے کفر کے کلمات نکلوانے کا سبب بن رہا ہے۔ اللہ پاک نے اگرچہ معبودان باطلہ کو برا بھلا کہنا یہ جائز تھا، یہ ان کی عزت، تکریم اور احترام میں نہیں کہا جا رہا کہ انہیں برا بھلا نہ کہو، یہ جائز تھا، لیکن ایک جائز کام جس کے کرنے سے کوئی بڑا فتنہ رونما ہو، اس سے بھی بڑا گناہ کسی سے سرزد ہو جائے، تو ایسے جائز کام کو بھی اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اسے علماء اور فقہاء کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے سد ذرائع۔ سد ذرائع، سد کا معنی تھا روکنا، ذرائع ذریعہ، ذرائع یعنی ایسے ذرائع جو کسی بڑے گناہ، کسی بڑے جرم، کسی بڑے فتنے کی طرف لے جائیں، ان ذرائع کو اسلام نے بند کر دیا کہ ادھر جانا ہی نہیں۔ اس کی مثال صحیح بخاری وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر کا ذکر فرمایا، بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا، ان اکبر الکبائر ان یلعن الرجل ابویہ، آپ نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں سے بھی بڑے گناہ، ان میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے، اپنے والدین پر لعنت کرے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی والدین کو برا بھلا کہے، لعنت کرے اور ان کو گالی دے؟
آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے، اس پر لعنت کرتا ہے، تو وہ جواب میں اس کے باپ اور اس کی ماں کو لعنت کرتا ہے، اس پر لعنت بھیجتا ہے اور اس کو برا بھلا کہتا ہے اور گالی دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ خود ہی گویا کہ اپنے والدین کو لعنت کر رہا ہے، اپنے والدین پر لعنت کر رہا ہے، ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ سبب چونکہ یہ خود بنا ہے نا اپنے والدین کو گالی دلوانے کا، اپنے والدین پہ لعنت بجوانے کا، سبب یہ خود بنا ہے، اس لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود ہی اپنے والدین پر لعنت کی، جیسے اس نے خود ہی اپنے والدین کو برا بھلا کہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سد ذرائع۔ یہ سد ذرائع کی اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ کئی کام جائز بھی ہوتے ہیں ہمارے ہاں مسجدوں کے اندر، اذان دینے پہ جھگڑا اختلاف۔ اب یہ اذان دینا ایک فضیلت والا کام تھا، اجر والا کام تھا، ایک نفلی کام تھا، لیکن اس کے اندر اس حد تک کمپٹیشن، اس حد تک ایک دوسرے کو پیچھے کر کے اپنے آپ کو آگے کرنے کا سلسلہ شروع ہوا کہ کئی مسجدوں کے اندر میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ باقاعدہ دو نمازی، دو بارش آدمی، دو بزرگ آدمی وہ مسجدوں کے اندر، اللہ کے گھروں کے اندر باقاعدہ ایک دوسرے سے دستوں گریباں ہو جاتے ہیں، ایک نیکی حاصل کرنے کے لیے، اذان دینے کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آپ نے اللہ کے گھر کے اندر اپنے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، جبکہ مسلمان کے ساتھ لڑائی یہ کفر ہے، کفر۔ مسلمان سے لڑائی فسق اور اس کو قتل کرنا کفر۔ تو بعض اوقات کوئی جائز کام بھی ہوتا ہے، اگر آپ کو یہ خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جائز کام کرنے سے کسی فتنے کا دروازہ کھل جائے گا، آپ وہ جائز کام چھوڑ دیں۔ مثلا کسی جگہ پہ کوئی عورت، کوئی نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں جی میں اس کو تبلیغ کر کے آتا ہوں جا۔ اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ آپ وہاں تبلیغ کرنے جائیں گے، ثواب کا کام کرنے جائیں گے، لیکن خود کسی بڑے فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں، تو آپ یہ نیک کام جو ہے اس کو وقتی طور پہ مؤخر کر دیں۔ اسے کہتے ہیں سد ذرائع۔ اب اسلام نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا، پردے کا حکم دیا، اور بغیر محرم کے سفر، جو بڑا سفر ہوتا ہے، لمبا سفر، وہ بغیر محرم کے عورت کو کرنے سے منع کیا، اور اسی طرح ایک مرد اور ایک عورت کو تنہائی میں بیٹھنے رہنے سے، گپ شپ کرنے سے منع کیا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سد ذرائع ہیں کہ ایک بڑا گناہ جو ہے زنا اور بدکاری، اس سے بچانے کے لیے یہ سارے ذرائع، یہ سارے در اسلام نے بند کر دیے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مسئلہ سمجھایا ہے آیات زیر تفسیر میں کہ مشرکین کے معبودوں کو برا بھلا کہنا، ان کی انسلٹ کرنا، ان کے متعلق نازیبا کلمات کہنا اور ان کو گالی گلوچ کرنا، اس کی ممانت اور اس ممانت میں کیا حکمت ہے، یہ اللہ پاک نے تذکرہ کیا۔ اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب آپ ان کی تکریم شروع کر دیں اور ان کا احترام شروع کر دیں اور آپ ان کی بے بسی بیان کرنا چھوڑ دیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ ان کی تردید اور ان کی بے بسی، اور وہ معبود نہیں ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ کمزور ہیں، یہ ساری چیزیں تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بار بار بیان کی ہیں، وہ تو بیان کریں گے، لیکن انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو اشتعال دلانے کا سبب بن جائے۔ اور ہمارے ہاں کئی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے، کئی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ دعوت میں، تبلیغ میں جب بحث و تکرار ہوتی ہے نا کسی دوسرے مسلک کے بندے سے، کسی دوسرے فرقے کے، کسی دوسرے مذہب کے آدمی سے، تو ہم کیا کرتے ہیں، جذبات کے اندر آ کے پھر ہمیں ہوش نہیں رہتی کہ بات کیسے کرنی، پھر ہم اپنی طرف سے تو ہم اس کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے،
لیکن ہم اس کو اتنا مشتعل کرتے ہیں. اچھا پھر بتاؤ نا، پھر کہو نا یہ ایسے ہے، پھر یہ کہو نا تم. میں نے خود دیکھا ہے. اچھا کہہ کے اس کے منہ سے بعض اوقات کلمہ کفر نکلوا ہی دیتے ہیں. بھائی اللہ کے بندے، تیرا مقصد دعوت کا، تبلیغ کا، لوگوں کی اصلاح ہے، یا اپنی ذہنی تسکین ہے، یا اپنے آپ کو تم نے فاتح ثابت کرنا ہے اور اس کو شکست خوردہ، اس کو مغلوب ثابت کرنا ہے؟ میں غالب آ گیا ہوں، میں جیت گیا ہوں، تم ہار گئے ہو. ایک داعی اور مبلغ کا مقصد کبھی بھی ہار جیت نہیں ہونا چاہیے. میں جیت جاؤں، میری بات غالب آ جائے، یہ جھوٹا ثابت ہو جائے، میں سچا ثابت ہو جاؤں، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. اس کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اپنے رب کی راہ کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، والموعظۃ، اور ایسے الفاظ کے ساتھ، ایسے انداز کے ساتھ جو دل میں اتر جانے والا انداز ہو. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ بحث و تکرار کرو تو ایسے انداز سے کرو جو صرف اچھا نہیں بلکہ احسن، سب سے اچھا ہو، سب سے اچھا طریقہ اختیار کرو. اور ہم بحث و تکرار میں بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا تھا تبلیغ کا. شیطان ہمیں بھلا ہی دیتا ہے، کسی اور چکر میں ڈال دیتا. تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ آپ جس کو سمجھا رہے ہیں، جس کو آپ گمراہ سمجھ رہے ہیں، جس کو آپ بھٹکا ہوا سمجھ رہے ہیں، اس کی زبان سے اور اس کے منہ سے آپ کوئی کلمہ کفر نکلوانے کا سبب بن جائیں تو وہ تو مجرم ہو گئی، لیکن اس سے بڑے مجرم آپ ہوں گے جو سبب بنے ہیں اس کے منہ سے کلمہ کفر نکلوانے کا. اس لیے جب آپ کو کسی وقت محسوس ہو نا دعوت و تبلیغ میں کہ کام غلط رخ اختیار کر چکا ہے، دعوت تبلیغ کا انداز فوراً بدلیں اور وقتی طور پہ اس ڈسکشن کو، اس بحث و تکرار کو آپ ختم کر دیں، کلوز کر دیں. پھر کسی اچھے موقع کے اندر، اچھا ماحول ہونا، اچھا موقع ہونا، یہ بہت ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ پاک نے یہ دعوت و تبلیغ کا اسلوب بیان بھی کیا. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَ، نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے. اب ایک وقت آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نصیحت یہاں نقصان دہ ہے، یہ اس وقت اشتعال میں ہے، بھڑکا ہوا ہے، تو اب یہاں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہے. وقتی طور پہ بات کو ختم کر دیں، موضوع بدل دیں. اللہ ہمیں دعوت و تبلیغ کی حکمتیں سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں. وَلَا تَسُبُّوا، اور نہ گالی دو اور نہ برا بلا کہو، الذین، جنہیں، یدعون، وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، سب یسب ہوتا ہے کہ کسی کو برے کلمات سے بلانا، گالی گلوچ کرنا، نازیبا قسم کے الفاظ. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. فَيَسُبُّ اللَّهَ، فا پس یا ورنہ، یسبو وہ گالی دیں گے اللہ، اللہ کو. فَيَسُبُّ اللَّهَ، پس وہ یا ورنہ وہ اللہ کو گالی دیں گے. عدوًا، زیادتی کرتے ہوئے. عدوان ہوتا ہے نا زیادتی، یہ اسی سے لفظ ہے. عدوًا، زیادتی کرتے ہوئے. وہ اللہ کو گالی دے دیں گے زیادتی کرتے ہوئے، یعنی حدوں کو کراس کرتے ہوئے. بغیر علم، کچھ جانے بغیر، علم کے، شعور کے بغیر، وہ حد کراس کرتے ہوئے ظلم و زیادتی کے ساتھ اللہ پاک کو گالیاں دینی شروع کر دیں گے.
اللہ کی بے بسیاں بیان کرنی شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ کذالک، اسی طرح، زینا، ہم نے مزین کر دیا ہے۔ ہاں، آپ دعوت و تبلیغ کی حکمتیں اور مصلحتیں اختیار کریں، لیکن آپ کی وجہ سے کم از کم کوئی کفر اور شرک کی بات اپنی زبان پہ نہ لائے۔ لیکن اگر آپ ساری مصلحتیں حکمتیں اختیار کر کے اللہ کی توحید سمجھا رہے ہیں، شرک کی مذمت کر رہے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پھر بھی کفر اور شرک پر ڈٹے رہنا ہے، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی حکمت اور مصلحت سے سارے لوگ ہی سیدھے ہو جائیں، نہیں، سارے سیدھے کوئی نہیں ہونے، کیونکہ کچھ لوگوں پر ان کے برے اعمال جو ہیں وہ مزین کر دیے گئے۔ اللہ پاک نے جو اختیار دیے تھے نا نیکی اور برائی کا، اس اختیار کی وجہ سے ان کو ان کے برے اعمال وہ بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، اسی پر وہ مطمئن ہے۔ کذالک، اسی طرح، زینا، ہم نے مزین کر دیا ہے، کے لیے، کل، ہر، امتن، امت، لکل امتن، ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے، عملہم، ان کا عمل، ثم، پھر، الی ربہم، جس طرح وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، غالباً سورہ روم ہے کہ ہر گروہ جو اس کے پاس ہے نا، جو عقیدہ، عمل، جو کچھ بھی ہے، وہ اسی پر خوش بیٹھا ہوا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ، اپنے دماغ کے اندر جو حق کا معیار ہے وہ انہوں نے غلط بٹھایا ہوا ہے۔ جو حق کا معیار ہونا چاہیے حق پہچاننے کا، وہ معیار درست نہیں ہے، اپنی اپنی مرضی کی اینکیں لگائی ہوئی ہیں۔ تو بس جو رنگ کسی نے اینک کو لگایا ہوا ہے، جس رنگ کی اینک کسی نے پہنی ہے، اس کو ویسی ہر چیز نظر آ رہی۔ تو ہم اپنی اپنی اینکیں اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تعصب، ضد، ہٹ درمی کی وجہ سے پھر حق بات کو ہم پہچان نہیں پاتے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنا اپنا فرقہ، اپنا اپنا مسلک، اپنی اپنی ڈگر، بس وہی صحیح لگتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، کذالک زینا لکل امت عملہم ثم، پھر، الی ربہم، پھر ان کے رب ہی کی طرف، مرجعو، لوٹنا ہے، ہم، ان کا۔ پھر ان کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کے اندر اپنے اپنے فرقوں پہ، اپنے اپنے عقیدوں پہ، اپنے اپنے بنائے ہوئے بناوٹی معیار حق پہ خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے ٹھیک ہیں، جیڑا جتھے لگا ٹھیک ہے، نہیں۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کے رب ہی کی طرف ان کا لوٹنا ہے۔ فا، تو، یونبئو، وہ بتائے گا، ہم، انہیں، یونبئو، وہ بتائے گا، ہم، انہیں، نبی اسی سے ہے، بتانے والا، اللہ کی وحی لوگوں کو بتانے والا۔ فیونبئو، پھر وہ بتائے گا، ہم، انہیں، بھی کے متعلق، ما، جو کانو تھے وہ یعملون، کیا کرتے، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے نا، پھر اللہ پاک ان کو میدان محشر میں بتائے گا۔ تو بتائے گا کا مطلب یہی ہے کہ سارا رزلٹ کارڈ ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اور پھر اس نامہ اعمال کی روشنی میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ بس صرف بتا دیا جائے گا، بتانے کا حق ادا کر دیا جائے گا۔ تو اس سے قبل کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کی عدالت لگے اور وہاں ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے عقیدے، ہمارے عمل، ہماری ڈگر، ہمارے راستے یہ صحیح تھے کہ غلط تھے، وہاں کا بتایا ہوا تو پھر بڑا خطرناک ہوگا نا ہمارے لیے۔ اللہ نہ کرے اگر ہمارا نتیجہ غلط نکل آیا، ہمارا عقیدہ غلط نکل آیا، تو اس سے بہتر ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے یہ جو قرآن معیار حق بنا کے بھیجا ہے نا، اس قرآن پر میں اور آپ اپنا اپنا عقیدہ، اپنا اپنا عمل پیش کریں، اور نیوٹرل ہو کر
تعصب سے خالی ہو کر، ہٹ درمی کو چھوڑ کر، ضد کو اپنے ذہن سے نکال کر، تو اگر قرآن پر پیش کریں گے تو انشاءاللہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بڑا سالڈ، بڑا ٹھوس، واضح اور مضبوط ہے۔ اس کے بعد اگلی 2 آیات کے اندر اللہ پاک نے ان کافروں کی ضد اور ہٹ درمی کا تذکرہ کیا، جو اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا چاہتے، جو اپنے آباء و اجداد کے مذہب اور ان کے رستے کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ضد، ہٹ درمی، بس ان چیزوں کی وجہ سے وہ ساری زندگی گمراہ رہتے ہیں، اور انبیاء کرام سے عجیب و غریب قسم کے معجزات کے مطالبات تو کرتے رہتے تھے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسم کھائی، باللہ، اللہ کی، جہدہ، مضبوط کرتے ہوئے، پختہ کرتے ہوئے، ایمانہم، اپنی قسموں کو، اور انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی، یا انہوں نے اپنی قسمیں پختہ کرتے ہوئے اللہ کی قسم اٹھائی، یعنی بڑی ہی مضبوط بات کی۔ کیا؟ لام زبر لا، بلا شبہ، بے شک، ان اگر، لا ان، بے شک اگر، یعنی انا کا ترجمہ لام زبر لا، بے شک ان اگر، بے شک اگر، جاءت، آئی، ہم، ان کے پاس، آیاتن، کوئی نشانی، قسمیں کھا کھا کے کیا کہتے ہیں کہ بے شک اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی نا، کوئی معجزہ آ گیا، معجزات کے مطالبے کرتے رہتے تھے نا، کبھی کہتے یہ صفا پہاڑی کو سونے کی بنا کے دکھا دیں، اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی آیت نمبر 92 وغیرہ، وہاں پہ اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ کئی قسم کے مطالبے کرتے تھے، یہ گھر سونے کا بنا دیں، یہ سیڑھیاں چاندی کے بنا دیں، یہ چھت اس طرح کی بنا دیں۔ تو یہ مطالبات ہر دور کے اندر نہ ماننے والے لوگ کرتے رہے۔ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، لَيُؤْمِنُنَّ، اس کے شروع میں لام زبر لا اور آخر میں نون مشدد لگا ہے، ان دونوں کو اتار دیں، اصل ورب، اصل فعل آپ کے سامنے واضح ہو کے آ جائے گا، اور وہ ہے یؤمنو۔ یؤمنو عام ہی لفظ ہے، یؤمنو کے شروع میں لام زبر لا اور آخر میں نون مشدد لگا تو یہ بن گیا لیؤمنن۔ تو لام زبر لا، نون مشدد، یہ 2 تاکیدیں ہیں، 2 دفعہ بلا شبہ، بے شک، یقیناً کا معنی پیدا کرتے ہیں۔ لیؤمنن، تو وہ ضرور ہی ایمان لے آئیں گے، بہا، اس پر، ہا کی ضمیر آیتن کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ اس معجزے پر، اس نشانی پر ضرور ہی ایمان لے آئیں گے۔ قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں، قل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما، صرف، فقط، محض، الآیات، نشانیاں، عند اللہ، اللہ کے پاس ہیں، کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے اختیار میں، یہ معجزات کا ظہور یہ کسی پیغمبر کے بھی اختیار میں نہیں ہے، یہ کسی داعی مبلغ کے بھی اختیار میں نہیں ہے، یہ نشانیاں ساری کی ساری، معجزات سارے کے سارے اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ کے پاس ہیں۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، وما، اور کیا چیز، یشعرو، شعور دے، کم، تمہیں، وما یشعرکم، اور تمہیں کیا چیز شعور دے، یا اور تمہیں کیا چیز معلوم کرواتی ہے، جس طرح آتا نا وما ادراک، تو اسی طرح اس کا ترجمہ ہے وما یشعرکم، اور تمہیں کیا چیز معلوم کرواتی ہے، انہا، کہ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی بھی یہ بات نہیں بتا سکتا، یہ حقیقت جو اللہ پاک بتانے لگے، یہ شعور اللہ کی طرف سے تمہیں ملے گا، یہ حقیقت اللہ ہی تمہیں بتائیں گے۔ کیا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ خیال آتا تھا نا، دعوت و تبلیغ اور لوگوں کی اصلاح کی بڑی فکر تھی نا، خیال آتا تھا کہ شاید ان کا منہ مانگا مطالبہ پورا ہو جائے تو شاید یہ ایمان لے ہی آئیں۔ تو اللہ پاک نے آپ کو تسلی دی اور آپ کو سمجھایا کہ ان کی خصلت اور ان کی جبلت جو ہے نا وہ ماننے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ ضدی ہیں، ہٹ درم ہیں۔ فرمایا کہ
وما یشعرکم، اور آپ کو کیا چیز معلوم کرواتی ہے، انہا، کہ بے شک وہ، ہا کی ضمیر آیات کی طرف بھی لوٹ سکتے، پیچھے آیات جمع کا لفظ بھی آیا تھا نا، قل انما الآیات عند اللہ، تو آیات جمع آیا ہے، نشانیاں، اس کے لیے بھی ہا کی ضمیر، انہا، کہ بے شک وہ، یعنی نشانیاں، اذا، جب، جاءت، آ جائیں گی، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کو کون یہ بات سمجھائے کہ جب ان کے پاس یہ نشانیاں آ بھی جائیں گی نا تو یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یہ انداز ہے اللہ پاک کا سمجھانے کا۔ وَنُقَلِّبُ، اور ہم پھیر دیں گے، أَفْئِدَتَهُمْ، فؤاد دل کو کہتے ہیں نا، فؤاد، اس کی جمع ہے افئدہ۔ وَنُقَلِّبُ، نقلب، یقلب، تقلب، اقلب، وَنُقَلِّبُ، اور ہم پھیر دیں گے، أَفْئِدَتَهُمْ، ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو، ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو پھیر دیں گے۔ کس چیز سے؟ حق سے۔ ان کے دلوں کو حق نظر نہیں آئے گا، ان کی آنکھوں کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور توحید کی نشانیاں نظر ہی نہیں آئیں گی۔ ہم پھیر دیں گے، کیوں؟ یہ اللہ پاک نے، کیونکہ یہ اللہ پاک کی مصلحت ہے کہ جو پھرنا چاہتا ہے ہم اس کو پھیر دیتے ہیں۔ کما، جیسا کہ، لم یؤمنو، وہ ایمان نہیں لائے، بھی، اس پر، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، جیسے وہ اس قرآن پر، اس حق پر پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے، پہلے بھی تو انہوں نے نشانیاں دیکھی ہیں نا، تو جو پہلی نشانی دیکھ کر ایمان نہیں لایا وہ دوسری نشانی دیکھ کر، وہ تیسری نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو جو ضد، تعصب، ہٹ درمی کی وجہ سے پہلی دفعہ حق کا انکار کرتا ہے نا، وہ پھر مسلسل انکار ہی کرتا رہتا ہے۔ یہ بات بھی اللہ پاک نے سمجھائی، کیونکہ جو ضدی اور ہٹ درم ہوتا ہے وہ نہ دلائل کو تسلیم کرتا ہے نہ حقائق کو تسلیم کرتا ہے۔ جس نے ماننا ہوتا ہے نا، ماننے والی جس کی طبیعت، سوچ ہوتی ہے، سلیم الطبع، سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے، وہ پہلی نشانی دیکھ کر ہی مان جاتا ہے۔ اور جو ایک دفعہ نشانی دیکھتا ہے، ایک دفعہ حق دیکھتا ہے، نہیں مانتا، وہ پھر بار بار یہ اس کو عادت ہی پڑ جاتی ہے نہ ماننے کی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جب کسی آیت کا، حدیث کا، حق بات کا پتہ چل جائے اس کو ماننے میں دیر نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو مبادا کہ اللہ پاک ہمارے دلوں پر موریں لگا دیں، ہمارے دلوں کو، ہماری آنکھوں کو پھیر دیں حق بات سے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسے وہ اس پر، یعنی حق پر، پہلی بار ایمان نہیں لائے، دوسری دفعہ بھی ہم پھیر دیں گے۔ وَنَذَرُهُمْ، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں، نَذَرُ، یَذَرُ، تَذَرُ، أَذَرُ، وَنَذَرُ، اور ہم چھوڑ دیں گے ہم انہیں، فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی سرکشی میں، یا ترجمہ ہو سکتا ہے فی طغیانہم، اپنی سرکشی ہی میں، یعمہون، وہ بھٹکتے پھریں گے، ہم ان کو چھوڑ دیں گے ان کے حال پہ، پھر وہ اپنی سرکشی کے اندر ہی بھٹکتے پھریں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور انہیں حق بات نظر نہیں آئے گی، حق بات انہیں سمجھ نہیں آئے گی، اور حق بات کو قبول کرنے کی انہیں توفیق نہیں ملے گی۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کی ضد، ہٹ درمی سے بچ کر حق بات کو پہچاننے، تلاش کرنے، اس کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت و تبلیغ کی حکمتوں کو اللہ پاک اختیار کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔